اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو بہت اہم ٹیسٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک کا نام ہے سی ٹی اسکین، ٹھیک ہے جی، اور دوسرے کا نام ہے ایم آر آئی اسکین۔ اسکین کہتے ہیں جسم کے کسی حصے کو ایک سے زیادہ جگہ سے دیکھنا، یعنی ایک چیز ہے، جگر ہے یا کچھ ہے، اس کو مکمل حصوں میں چیک کرنا۔ تو سی ٹی اسکین، اس کو کیٹ اسکین بھی کہتے ہیں، کیٹ یہ مخفف ہے کمپیوٹرائزڈ ایکزیل ٹوموگرافی، یا بعض میں سے صرف سی ٹی یعنی کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی اسکین کہتے ہیں۔ اس اسکین میں کمپیوٹر کے ذریعے کچھ تصویریں لی جاتی ہیں جو مریض کی جس چیز کا ٹیسٹ چاہیے، جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ اپنے برین کا سی ٹی اسکین کرائیں، جگر کا کرائیں، یا گردے کا، یا جو بھی آپ نے کرانا ہے ڈاکٹر نے لکھا ہے، یا گھٹنے کا کرائیں۔ تو سی ٹی اسکین جو کمپیوٹر ہے، نام ہی سے ہے نا، کمپیوٹرائزڈ ایکزیل ٹوموگرافی، تو کمپیوٹر مختلف تصویریں لیتا ہے، اور تصویروں کا جو سورس ہے وہ ہے ایکس ریز۔ جو ایکس رے میں جو شعاع استعمال ہوتی ہے وہی سی ٹی اسکین میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور جو سی ٹی اسکین جسم کی اس حصے کی بے شمار تصویریں لیتا ہے، میں بھی 50 یا 60 یا 100، اور بعد میں انہیں خود وہ کمپیوٹر ترتیب دے کے آپ کو ایکس رے میں دکھاتا ہے۔ تو اس میں ایکس ریز یوز ہوتی ہیں، اور سی ٹی اسکین سادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ کے دماغ کا ہے یا جگر کا ہے تو صرف شعاعوں سے، یا یہ ٹیکا لگا کے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مریض کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے مجھے کہا دماغ کا اسکین کراؤ ٹیکا لگوا کے۔ ٹیکا کون سا ہوتا ہے؟ ٹیکا یہ ہوتا ہے آیوڈین سے بنا ہوا، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں آیوڈین انجیکشن موافق نہیں ہوتا، اس لیے اگر آپ کا سی ٹی اسکین ہے تو اس میں ڈاکٹر پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ کے گردے صحیح کام کر رہے ہیں، اور دوسری چیز کہ آپ کو اس سے الرجی تو نہیں ہے، کیونکہ رینل فنکشن یا گردے کا کام جسے ہم کہتے ہیں یوریا اینڈ کریٹینین، اگر آپ کا صحیح نہیں ہے، گردے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی کے فیل ہیں، تو اس کا یہ پھر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے گردوں کا صحیح کام کرنا ضروری ہے۔ تو ٹیکے کے لیے، ٹیکا لگانے کے لیے گردوں کا فنکشن صحیح ہونا چاہیے اور الرجی نہیں ہونی چاہیے اس ٹیکے سے۔ پلین میں تو کیونکہ ٹیکا لگتا ہی نہیں، پلین تو ہر ایک کا ہو سکتا ہے۔ تو سی ٹی اسکین جو ہے پہلی دریافت تھی، اور ایکس رے کے اوپر اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے، جیسے آپ ایکس رے کسی چیز کا لیتے ہیں، ایک یا دو ویو لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک ڈبل روٹی ہے جو فل ہے، کٹی ہوئی نہیں ہے، ابھی جو بیکری سے بنی ہے، اگر آپ اس کو کاٹیں تو فرض کریں اس کے 20 پیس بنتے ہیں، آپ چھری سے اس کے پیس کرتے جائیں، 20 پیس بنتے ہیں، اور فرض کر لیں اس کے پیس نمبر 18 میں کوئی گڑبڑ ہے، یعنی کوئی پتھر ہے یا کنکر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ اگر اس ڈبل روٹی کو کاٹیں گے 1 2 3 یعنی 17 نمبر تک تو پیس سارے نارمل آئیں گے، اور اسی طرح 19 اور 20واں بھی نارمل ہوگا، صرف 18ویں میں گڑبڑ ہے۔ تو جو کام ہم نے چھری سے ڈبل روٹی کو کیا، یہی کام کیٹ اسکین یا سی ٹی اسکین ہمارے اس آرگن کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے اس کی 50 سے 100 تصویریں جتنی اس کو ڈائریکٹ کی جاتی ہیں وہ لی جاتی ہیں، اور ایک ایک ملی میٹر کا سلائس، آپ کو پتہ ہے کہ ملی میٹر جو ہے 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کتنی باریک سلائسنگ کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر خود کرتا ہے، مطلب حقیقت میں تو نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو کمپیوٹر اس کی سلائسنگ کرتا ہے اور ہمیں ہر ایک ایک ملی میٹر کا وہ اسکین دیتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس آرگن میں جیسے دماغ ہے یا جگر ہے، اگر کسی ایک محدود جگہ پہ کوئی نقص ہے تو وہ بھی اس تصویر اس کی بھی آ جائے گی۔ تو یہ ہے سی ٹی اسکین، اور آج کل یہ بہت آسان ہے، سستا ہے، آسان اس لیے کہ آپ جائیں، آپ کو اگر بغیر ٹیکے کا کرانا تو ہو سکتا ہے یہ 20 منٹ میں آپ کرا کے گھر بھی آ جائیں واپس۔
تو اگر ٹیکے والا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم ٹیسٹنگ میں لگتا ہے. ایک تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے آپ گردے کا ٹیسٹ کروا کے جائیں نا, رینل فنکشن ٹیسٹ جنہیں کہتے ہیں RFTs, جس میں یوریا اور کریٹینین امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نارمل ہے تبھی ٹیکا لگے گا, اور دوسرا آپ کو الرجی نہ ہو. تو اگر پلین ہو, پلین میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا. پہلے اس کی مشینیں بھی وہی پرانی ہوتی تھیں, بڑی بڑی مشینیں, اس کے اندر بندہ لے جاتے تھے اسے لیٹے ہوئے کو. اب جو بہت آسان مشینیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں, اور چھوٹی سے مراد یعنی وہ ان کا جو کام کرنے والا حصہ وہ محدود ہے. تو ٹیبل پہ مریض کو لیٹاتے ہیں, مریض کو جس جگہ کا اسکین کرنا ہے وہ حصہ وہاں لا کے اس کا اسکین کرتے ہیں. مریض کھلا ہوتا ہے, اسے ہوا لگ رہی ہوتی ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. تو سستا ہے, آسانی سے ہو جاتا ہے, مشینیں بھی بہترین دستیاب ہیں, اور اس میں کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف اس کی ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اس کی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایکس ریز یوز کرتا ہے. تو جہاں ایکس رے منع ہے وہاں یہ بھی منع ہے. مثال کے طور پہ حاملہ عورت, اس کا ایکس رے نہیں کرایا جا سکتا. تو جب تک ضروری نہیں ہوگا تو اس کا CT اسکین نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بچے کے اوپر اثر کر جائے گا. اسی طرح چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی, کیونکہ یہ ایک تصویر تو نہیں لے گا نا ایکس رے سے, یہ تو 50 سے 100 تک جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی لے گا, یعنی اتنی ریڈیشن لگے گی. تو یہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج ہے. آسانی سے اویلیبل ہے, یہ اس کا فائدہ ہے. اچھا, یہ اب پہلا ابتدائی تھا. اس کے بعد MRI آئی. CT اسکین میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ اندرونی اعضاء کو کلیئرلی نہیں دکھا سکتا. ہڈیاں بہترین دکھائے گا, جوڑ دکھائے گا, لیکن جوڑوں کی ہڈیاں دکھاتا ہے, جوڑوں میں جو سافٹ ٹیشو ہے, لیگامنٹس ہیں, وہ نہیں دکھا سکتا پراپرلی. اسی طرح اندر کے آرگنز کی پوری ڈیٹیل نہیں دے سکتا. اب اس کے بعد جو ٹیسٹ دوسری بار آیا اسے کہتے ہیں MRI اسکین. MRI کا مطلب میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. اس میں ایکس ریز نہیں یوز ہوتی, اس میں میگنیٹک فیلڈ کریٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک بڑی مشین ہے, مریض اس کے اندر جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے, اور یہ ریڈیو ریز یوز کرتا ہے, ریڈیو ویوز یوز کرتا ہے. اور اس لیے یہ حمل میں بھی کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو, اور بچوں میں بھی کیا جا سکتا ہے. یہ نسبتاً سیف ہے, مہنگا ہے, آسانی سے دستیاب نہیں ہے. یہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج ہے. مہنگا ہے, CT اسکین سے 3 گنا مہنگا ہے. CT اسکین تو اب کیونکہ عام ہو چکا ہے تو یہ تو 2,500-3 ہزار کا بھی ہو جاتا ہے. تو MRI ابھی بھی 8 سے 10 ہزار یا 12 ہزار تک لگ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک بڑی مشین ہے, مریض کو اس کے اندر ٹیبل لٹاتے ہیں تو مشین کے اندر مریض جاتا ہے. تو اکثر بندے جو تھوڑے چھوٹے دل والے ہیں وہ ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبر میں ڈال دیا ہوگا کیا. تو بے شمار انہیں خوف محسوس ہوتا ہے, کئیوں کو نہیں بھی ہوتا, اکثریت کو محسوس ہوتا ہے. اور جو سب کو محسوس ہوتا ہے وہ ہے شور. MRI مشین کیونکہ میگنیٹک فیلڈ بناتی ہے اور اس میں میگنیٹس کام کرتے ہیں, ان کا بہت شور ہوتا ہے. جس کا CT اسکین ہو رہا ہوتا ہے وہ عاجز آ جاتا ہے اس شور سے, نہ ڈرتا بھی ہے, تنگ بھی پڑتا ہے. تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سیف ہے, ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا شور زیادہ ہے. لیکن یہ بھی کوئی خطرناک نہیں ہے. آپ کو تکلیف سوائے ان 2 چیزوں کے کہ ایک ڈر لگتا ہے, اور دوسرا یہ جو امیجنگ ہے اس کے دوران میگنیٹک نوائز بہت ہوتا ہے, شور بہت ہوتا ہے. اور ایک ڈس ایڈوانٹیج اس کی اور بھی ہے, وہ ان لوگوں کے لیے جن کے جسم میں مصنوعی چیزیں لگی ہیں. مثلا آپ نے سنا ہوگا فلاں کو دماغ کی رسولی ہے, اس کے دماغ میں ایک شنٹ ڈلا ہوا ہے, یا دل کے اندر ایک ایسی میگنیٹک مطلب میٹل کا کوئی پرزہ ڈلا ہوا ہے, سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں. آج کل تو جو آ رہے ہیں وہ تو برداشت کر لیتے ہیں, جو پرانے یا گھٹیاں ہیں وہ نہیں ہو سکتے نا. تو اسی طرح اگر کوئی مصنوعی دانت لگے ہوئے ہیں, جسم میں کوئی لوہا ڈلا ہوا ہے, تو وہاں پہ پھر MRI نہیں ہو سکے گا, کیونکہ یہ ان سب کو میگنیٹائز کر دے گا. یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. یعنی جن کے اندر مصنوعی چیزیں ڈلی ہیں, لات میں ہیں کسی جگہ, یا دانتوں میں کوئی فکس ہے کوئی لویا, یا دماغ میں شنٹ ہے, دل میں سٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں, یا اور بھی پیس میکر کسی کو ڈلا ہے, تو یہ انہیں چارج کر سکتا ہے نا.
اور اللہ نہ کرے اس کی موت تک واقعہ کر سکتا ہے. اسی لیے آپ کو اپنی پوری ہسٹری بتانی چاہیے. ویسے تو وہ جو کرتے ہیں وہ بھی ساری تفصیل چیک کرتے ہیں. تو ایم آر آئی بھی دونوں طریقے سے ہوتا ہے, سی ٹی اسکین کی طرح, یعنی سادہ بھی اور ٹیکے کے ساتھ. ٹیکا وہی آیوڈین والا. تو ٹیکا جہاں لگے گا وہاں 2 شرطیں پوری کرنی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ گردے صحیح کام کر رہے ہوں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو آیوڈین الرجی نہ ہو. تو یہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے 2 ٹیسٹ کے بارے میں. مریض اکثر پوچھتے ہیں جی کہ ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین لکھ دیا یا اس نے ایم آر آئی لکھ دیا تو کیا کرنا چاہیے. آپ کے ڈاکٹر کو بہتر پتہ ہے کہ کون سا اسکین بہتر رہے گا, اور آپ کے ڈاکٹر کو ہی صحیح پتہ ہے کہ ٹیکا لگا کے کرنا ہے کہ بغیر ٹیکے کے کرنا ہے. تو آپ اس پہ بھروسہ کیجئے. جہاں ٹیکا ضروری ہے وہاں ٹیکا لگے گا. ایم آر آئی اندرونی اعضاء کی بہترین تصویر دیتا ہے, یعنی دماغ کی, جگر کی, گردے کی. سی ٹی اسکین کی نسبت یہ اندرونی اعضاء اور نرم اعضاء جیسے ہڈیوں کے ریشے ہیں, یعنی لیگامنٹس ہیں, اور ٹیشوز ہیں. ٹیشوز ایم آر آئی دکھا سکتا ہے, سی ٹی اسکین نہیں دکھاتا. لیکن اسی طرح کیلشیم ایم آر آئی نہیں دیکھ سکتا, اور ایم آر آئی بونز کو بھی اتنا کلیئر نہیں دکھا سکتا. تو بے شمار انسانی جسم میں بیماریاں ہیں, جب وہ پرانی بیماریاں ہیں وہاں کیلشیم ڈپازٹ ہو جاتا ہے. تو اس کیلسیفیکیشن یا کیلشیم کے جمع ہونے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بیماری رہی ہے, لیکن یہ تو کیلشیم دے ہی نہیں سکے گا, تو یہ مس کر جائے گا. تو سی ٹی اسکین میں بون کا بہترین وہ دکھا سکتا ہے, جوڑ کا بہترین دکھا سکتا ہے. مختصر یہ کہ اندرونی اعضاء بیسٹ آپ کو ایم آر آئی میں نظر آئیں گے. دونوں کی ایڈوانٹیج, دونوں کے ڈس ایڈوانٹیج. ایم آر آئی آسانی سے دستیاب نہیں, 3 گنا مہنگا ہے, اور شور بہت ہے, اور ڈر بھی لگتا ہے بند مشین میں. سی ٹی اسکین کا یہ نہیں ہے, لیکن اس کا ہیزرڈ کیا ہے کہ ایکس ریز, آپ ایک لمٹ ہے کہ ایکس ریز آپ تک آپ کے اتنے ہو سکتے ہیں. تو آگے چل کے میں کچھ تصویریں بھی لگا رہا ہوں اور ایک ویڈیو بھی لگا رہا ہوں اس مشین کی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے معلومات کا باعث بنے گی, اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کمنٹ میں کوئی سوال ہے برائے مہربانی جو سوال وہ پوچھیں جو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے. اب میں ویڈیو کوئی بناتا ہوں, وہ کوئی پوچھنے والا کہتا ہے جی میرے دل میں یہ ہے. اگر دل کی ویڈیو ہو تو وہ اس سے حساب سے کریں نا, سوال وہ کریں جو اس ویڈیو سے ریلیونٹ ہے, کیونکہ یہ کسی ایک بندے کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو سب کے لیے بنائی ہے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم, میں ضرور اس کا جواب دوں گا. تو ایسا سوال کریں, ارریلیونٹ سوال نہ کیجیے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے یہ آپ کے کمنٹ دیکھنے ہیں, پھر جواب دینا ہے. تو یہ میں آپ جیسا کہ پس منظر میں بھی نظر آتا ہے, یہ میں اپنے کلینک کے فارغ ٹائم میں بناتا ہوں. تو صبح سے شام تک کلینک ہے, جب لنچ بریک ہے اور فارغ ہوتے ہیں اس وقت تو یہ تھوڑی سی بنا لیتے ہیں. تو آپ کے پیش خدمت کرتے ہیں. اپنا ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیے, اور کوشش کیجیے جس جذبے سے میں آپ کو سکھاتا ہوں یہ معلومات آپ یاد بھی رکھیں, اور جو ان کی رسائی ویڈیوز تک نہیں ہیں یا آپ کے عزیز ہیں, محلے دار ہیں, ان کی بھی صحیح معلومات ان تک پہنچائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود صحیح سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک چیز میں ایم آر آئی کے بارے میں مس کر گیا, وہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. ایم آر آئی کی ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اس کے دوران حرکت نہیں کر سکتے, سائلنٹ اور اسٹیٹک رہنا پڑتا ہے. سی ٹی اسکین کیونکہ ایکس ریز کر رہا ہے, آپ اگر سانس لے رہے ہیں, ادھر ادھر ہل رہے ہیں تو وہ کور ہو جاتا ہے. ایم آر آئی میں اگر آپ کو بڑی نمایاں موومنٹ کریں گے نا تو وہ امیج صحیح نہیں آئے گا, بلر ہو جائے گا یا صحیح نہیں آئے گا. تو یہ بھی ایک بات ہے. اور ویڈیو میں نے میگنیٹک بتاتے ہوئے لفظ سی ٹی اسکین کہہ دیا ہے, تو سی ٹی اسکین میں تو میگنیٹ نہیں یوز ہوتا, یہ ایم آر آئی کہنا تھا, غلطی سے سی ٹی اسکین کہہ دیا ہے. اللہ حافظ.